فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں دو جہان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر اس ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ ہو، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا اور شاندار بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کو مکمل سنے گا، آخر تک چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ کام اللہ میاں کا ہے، لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب تم میرے بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سارے جان پہ قبضہ قدرت میرا ہے، اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں۔ فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ فرمایا جب تم میرا بن جاتا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا۔ سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑھائی نہ کر، میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں۔ رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا؟ اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے، اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں؟ میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پلسرات سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی۔ نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے، سیاست اور ہے۔ جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا، پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے۔ ایک خادم ساتھ رہتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گی۔
اللہ اکبر، ہو پیغمبر ہو نبی روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی۔ سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے۔ چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی۔ کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ۔ جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ سانس سانس میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے اس کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ بھی زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔
मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, फर करके वो चिड़िया उड़ गई। अगर आज कोई ऐसा यूं करता है ना, मैं कहता हूं एक भी खुदा का नाम लेने वाला शायद ना मिलता। ये तो देखो परिंदे नहीं बना रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की ढेरियां 3 बनाई और फरमाया सोना बन जा, वो सोना बन गया। तो एक ढेरी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ को यूं खिसका ली, सरका ली कि ये तो मेरी, और एक उसकी तरफ को कर दी कि ये तेरी, और तीसरी की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया कि ये उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। तो कहने लगा अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मैं खाई है। अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इधर भी कसम है। और दुनिया के तलबगार क्या करेगा इस सोने को लेकर? इसी को कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। उसने कहा चलो पैगंबर की खिदमत से तो गया, पैगंबर की खिदमत से तो गया, साथ रहने से तो गया, पर मिट्टी की गठड़ी तो बन जाए, सोने की गठड़ी तो बन जाए। तो सैयदना अल्लाह के नबी दौलत को हाथ नहीं लगाया करते। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़वाज मुतहरात में से किसी ने देखा, घरवालियों में से किसी ने देखा, सारी रात करवटी बदल बदल के गुजार दी, सारी रात परेशानी में गुजार दी। अज़वाज मुतहरात में से उम्मुल मोमिनात में से हमारी माओं में से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आज नींद क्यों नहीं आई, आज की रात सारी गुजर गई, नींद क्यों नहीं आई? फरमाया रास्ते में एक खजूर पड़ी थी, मैंने इस नीयत से उठाकर खा ली कि ये जाया हो जाएगी, किसी के पैर के नीचे आकर खाने की चीज है। अब मुझे शुभ यूं पड़ता है वो कभी किसी और का हक ना हो। शहंशाह कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया है, एक खजूर के लिए सारी रात बेचैन हैं। हम मुरब्बे दबा जाते हैं, 1 मिनट के लिए कभी परेशान ना होते। हम हजारों खा जाते हैं, लाखों मार जाते हैं। तू भी तो उसी नबी का उम्मती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दाना जब आदमी के हलक के नीचे हराम का जाता है, अल्लाह मियां की तरफ से उसकी तरफ अज़ाब आना फौरन शुरू हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसने खादिम ने कहा ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरी मिट्टी सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने खाई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो सोने की ढेरियां दूसरी भी, तीसरी भी, पहली भी, तीनों उसकी तरफ सरका दी, खिसका दी। फरमाया तुझे मुबारक हो सोना, तू ही ले जा, मैं क्या करूंगा। तो वो दिल में बड़ा खुश हुआ, तबे गठड़ी मिल गई सोने की, मजे हो गए। चलो नबी की खिदमत तो महरूम हो गया, मगर सोने की तो पर्ण मिल गई ना। उसने गठड़ी बनाई सोने की और लेके चला। सामने से 3 डाकू आते हुए मिल गए। उन्होंने कहा क्या है? लगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये पकड़ के देख लेंगे, ये 3 है मैं 1 हूं। कहने लगा सोना है। वो लगे सर आंखें बदल ले। कहने लगा भी मारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सोना है, तीनों 3 हाथ हो जाएंगे। 2 आए थे, 3 हिस्से कर लेंगे तीनों, कोई मारने की कत्ल करने की जरूरत नहीं। आजकल का जमाना तो था ही नहीं जो मरने के बाद तलाशी लेंगे। पिछले साल साहिवाल में एक आदमी को कत्ल किया, जब तलाशी ली तो 10 पैसा निकला। अभी तुम सोच रहे होगे
کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں۔ یہ رمضان المبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک سائیکل گئی ہے، یہ مسلمان لے گیا، یہ انسان کا تخم لے گیا، یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا۔ انسانیت ہے یہ۔ چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا، سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے۔ اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو، کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، رمضان میں چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں، بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو، میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو، ساری عمر شراب پیو، جوا کھیلو، حرام خوری کرو، بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے تے بہ کے آنکھ دے گا میں ہوں دا دانا کھا بیٹھا جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں، میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں۔ تو خود ٹھگ ہے، اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہی کے قابو آتا ہے۔ 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا، یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا، جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا، سارے ٹھیکے ختم ہو گئے۔ ایمان نہیں ہے، دماغ میں کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا بھی مارنے دھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، سونا بہت ہے، 2 تم ہو 1 میں ہوں، حصے کر لیں گے 3۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کھلتی ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے، جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی؟ بھوک تو لگتی، راستے میں چلتے چلتے کی بھوک لگی، شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا شہر سے۔ 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، سو گئے۔ دنیا ساری پر مکر ہے، دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے۔ وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا، وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوپ میں پھر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اپنی تو روٹی کھا لوں، یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں، کھاتے ہی سو جائیں گے، سارا سونا میرا، ساری دولت میری، تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا۔ دماغ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کرو ایسا۔ اپنی روٹی وہاں کھا لی، ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم، شہر میں فلودہ کھا رہا ہوگا، خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے، بڑا چٹورا ہے، دیر لگا دی ہے، دیکھ لو کھانے پینے میں مصروف ہے بھائی۔ ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب، اس نے کہا کیا ہوئے نا، اب تبا کر کے مارو تلوار، گردن دور جا کے پڑے گی، آپ دونوں ہاتھ دودھ ہو جائیں گے نصف نصف۔ انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر ملا کے لایا، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، خسارے میں ڈال دے گی تجھے۔ اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں
ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے باپ کے نوکر ہیں، چوکیدارا کرتے رہے، موری تلوار گردن وہ جا کے پڑی. تو کہنے لگے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ. روٹی جو کھائی لگا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے. اس زمانے میں 7 اپ تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے. ان لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے، تھوڑے سے سو جاؤ. اس کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی. فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی. اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی. تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے بادا، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا. اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے. تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی. کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کئی جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہو. حضرت لاہوری فرماتے میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے ہی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے. اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے. یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا. 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے. 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے.
کئی لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا. لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی. پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا, ولی ہو, اللہ والا ہو, سرکار مدینہ کا غلام ہو, قرآن کا خدمت گزار ہو, ساری عمر قرآن کے آگے قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے. لاہوری اتنا بڑا ولی تھا, ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا. سمجھدار آدمی تھا. یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے, اب جیسا گپلا تو کبھی بھی نہیں بچا. حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے, میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری, میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ, گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں, سارے پاکستان میں چرچا ہوگا, اخبار میں فوٹو آئے گا, ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے, آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا. سبحان اللہ. لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا کوئی. گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا, مگر وہ لاہوری تھا, دنیا پہ تھوکتا نہ تھا. کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا, اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے, 10 شرطیں اور بتاؤ, ساری مانوں گا, لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے, نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے. میں بیری والی میں خطیب تھا, اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا. برات آئی تھی لاہور سے, سارے یہ پتلونوں والے تھے, کھینچے کچائے, جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا, بالکل کسا ہوا ساتھ. اب کھڑے سارے, مجھے بیچ میں کھڑا کر لیے, انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح. میں نے کھڑے کھڑے کہ ہاں اور کیا. میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا دوں. میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا, یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے, ٹھہرنے کے نہیں. میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی. کہنے لگا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا, یہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے, نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے. میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ کر شروع کر دینا, پھر تو کام چلے گا ہی نہیں, کوئی اعتبار نہیں تمہارا. آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی. کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا. میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا, یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا, کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا. پھر اور بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر, جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے, پیچھے سے پڑاخ کر کے پتلون پھٹ گئی. اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں, اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. بابو جی ہیں نرالے طریقے, نرالے طور, انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ, دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں, یہاں جیبیں لگتی ہیں, اور یہ کئی یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں. پلیٹ فارموں پہ, قلعے پہ کبھی کبھی جاؤ گے نا سردی کے موسم میں, یوں پیچھے سے نکال کر کھاتے دیکھو گے آپ, یوں چلگو سے چاپ رہے یوں نکال گئی پیچھے سے. دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے کہ جیب کہاں لگائی ہے, یہاں کوئی خاص دربار ہے. نوٹ بھی یہیں سے نکال کے دیتے. پچھلے دنوں میں پشاور جانے لگا تو وہ ٹکٹ اوکے کہتے ہیں, ٹکٹ اوکے کراتے ہیں نا, تو چانس کے لیے ایک بابو جی کھڑے تھے. اس نے کہا اچھا جی پیسے نکالو آپ کو ٹکٹ. میں بالکل ملا ہوا کھڑا تھا نا, وہ یوں جھکا. میں نے کہا شاید کوئی نیچے کاغذ گر گیا. میں کھڑا تھا اس کے دائیں طرف, نیچے جھک کر یوں پیچھے کو ہاتھ کیا. میں نے کہا لو بدبخت پیچھے سے نکال لے گا پیسے. یہ
کیا تہذیب. تو گورنر پنجاب نے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, ہم سب گناہگار ہیں, بہرحال جب تک ملک امیر گورنر پنجاب کا رہا, گورنر ہاؤس میں عورت قدم نہ رکھ سکی, عورت ذات قدم نہ رکھ سکی. اور جب یہ اللہ تڑلے آئے پھر یہ عورت کے بغیر لیٹرین میں بھی نہ گئے. میں عرض کر رہا تھا, بات کسی اور طرف چلے گی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے, وہ گورنروں کے سامنے, وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے, بدلہ نہیں کرتے تھے. چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی, حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا. تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی, 17 سال گزر گئے, ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی. لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا. لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی, انہوں نے ریسرچ کی, تحقیق کی, تفتیش کی, اور رپورٹ یہ دی یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں. اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے, مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا. اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے. وقت ہے مانگ لے, وقت ہے کمائی کر لے, وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے دولت کما لے, قبر بنا لے, حشر بنا لے, قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے, قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے, روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے. اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے. تمام چیزوں کا وقت آج ہے. اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا, اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی, اس سے کام نہیں چلتا. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی, سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے, یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو, اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو, اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں, جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا, جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی, جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی, جس کی روح تازی نہیں ہوتی, جس کو لطف نہیں آتا, جس کو کیف نہیں آتا, جس کو سرور نہیں آتا, جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام, میرا فیصلہ نہیں, کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں, کسی فرقے کا نہیں, کسی طبقے کا نہیں, کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام, پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں.
یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تستری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا، پرانے زمانے میں اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج
وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں اعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورۃ نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے،
हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं। जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, कि ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग हैं। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह पाक तुम्हारे साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्न हशाम ने लिखा है, इब्न खुल्दून ने लिखा है, और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जर्नल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है। उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी, और जाने वालों ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो, तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है। क्या हुआ?
लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा। ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा। ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। अल्लाह। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठी से नीचे आ गई, कहने लगी ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, न गाना सुनते हो न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं न जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शदाई और दीवानी बन के गुजरी हैं। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है जब मौत आई, एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाकी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी, निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमत तो बन गया। वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा, कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम को। कहां से वो चीज हम लाएं, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तवज्जो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहनशाह थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बना फिरता है।
फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए? सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक गुनाहगार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। तो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएं। मैं कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया लोगों ऐसी गड़बड़ न करो वरना मैं वो खुदा हूं। फ़अख़ज़तकुमुस्साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुबू वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे हो।
इसी को कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में, कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है? फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे, यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है? पिछले साल की बात है, यही मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आगे शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आए हैं। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारिया नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। 25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी बाल बच्चे छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। कितना मैंने समझाया नहीं मानना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को वलियों को तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत। ज़हनियत मरी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता है उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्क व बिदात की लानत से बचे, कुफ्र व निफाक से बचे। इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और खुदा के यहाँ वो इनाम मिलेगा। अल्लाह गनी
رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکت ہے۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے، اور بھی سب کیسٹیں ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی اولیاء کرام کی جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما، یا اللہ سب کے کاروبار میں، سب کی فصل میں برکت عطا فرما، یا اللہ
سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرو، جس کا یہ سارا بوٹا لگایا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میری والدہ کے لیے بھی، سب کے والدین کے لیے دعا کرو، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ جس کے عزیز رشتہ دار، اہلیہ، بھائی، بھتیجے، خاندان کے لوگ، وسیب کے لوگ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے، مدرسے کے جتنے لوگ خدمت گزار ہیں، مال و جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اتنا دے کہ ان کے گھر بھر دے۔ ہاں کوئی ساتھی بتلا رہے ہیں کوکا کولا کا کوئی ساتھی ہے جہاں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت عطا فرمائے۔ یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک، صالح اور نمازی بنا۔ یا اللہ سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، مرتے وقت کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عزت، آبرو، جان، مال اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، سارے پاکستان پہ کرم اور فضل فرما، ساری مخلوق کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ماشاءاللہ دوستو، قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا اور شاندار بیان تھا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور سے کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔